آج کے اس پروگرام میں رتلام کے شاعر جو سارے ہندوستان میں مقبول ہے صدیق رتلامی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ رتلام کا مشاعرہ سرزمین رتلام جو کہ مشاعروں کی سرزمین مانی جاتی ہے پورے ہندوستان میں مقبول تھا۔ ایسے ایسے قصے بھی رتلام کے مشاعرے میں ہوئے ہیں جہاں پر استاد شاعر اور ان کے بیٹے نے آ کر ایک ہی منچ پر اپنے کلام پڑھے ہیں اور اس بیٹے نے یہاں سے کلام کی شروعات کی ہے۔ اس میں افتخار امام کا نام سر فہرست ہے۔ اپنے والد اعجاز صدیق جی صاحب کے ساتھ رتلام کے ترویڑی میلہ مشاعرے میں آئے اور اپنے مشاعرے کی شروعات کی۔ ایک اور نام ہے دلاور فغار کا۔ دلاور فغار پاکستان کے مشہور شاعر ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی کے انویٹیشن پر وہ دلی میں مشاعرہ پڑھنے کے لیے آئے۔ وہ بھی رتلام کا نقشہ اپنے دل میں لے کر آئے تھے۔ تو پروفیسر وسیم بریلوی سے انہوں نے رتلام کے بارے میں چرچا کی۔ اتفاق سے اس ٹائم یہاں ترویڑی میلہ کا مشاعرہ بھی ہونے والا تھا۔ پروفیسر وسیم بریلوی نے یہاں بات کی اور ان کو اطلاع کی۔ جناب اٹل بہاری واجپئی سے انہوں نے بات کر کے، کیونکہ دلی کی پرمیشن تھی، رتلام آنے کی پرمیشن لی اور رتلام آ کے انہوں نے مشاعرہ پڑھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رتلام کے مشاعرے میں اپنا کلام پڑھنے کے لیے نہ کیول استاد شاعر بلکہ اس زمانے کے نوجوان شاعر بھی رالائی کرتے تھے۔ بھائی صدیق رتلامی مشاعروں کے اتہاس سے وقفیت رکھتے ہیں۔ میں آج ان سے گزارش کروں گا کہ وہ رتلام کے مشاعرے کے اتہاس پر روشنی ڈالیں۔ بھائی صدیق رتلامی۔ سب سے پہلے آداب۔ مصطفیٰ علی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے اس قابل سمجھا۔ رتلام کی سرزمین ادبی اعتبار سے بہت زرخیز رہی ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ یہاں ہوئے ہیں، منشی جان رتلامی صاحب، غنی بزمی صاحب، قاتل رتلامی صاحب اور بھی دیگر شعراء اکرام، دانش علی گنی صاحب جنہوں نے مشاعرے رتلام میں بڑے معیاری مشاعرے رتلام کی سرزمین پر کیے، اور ایک مشاعرہ جو ہندوستان کی تاریخ میں اپنے طریقے کا اکیلا مشاعرہ ہے، جو 1954 میں ہوا، جس میں جوش ملیح آبادی، جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری، یہ تینوں اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بڑے شاعر ہوئے ہندوستان کے۔ لیکن ہندوستان کے کسی منچ پر یہ تینوں اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ فخر رتلام کی سرزمین کو حاصل ہے، رتلام کے دائز اور منچ کو حاصل ہے کہ یہ تینوں ہستیاں رتلام کے مشاعرے میں شامل ہیں۔ تو کافی لمبا ایک تاریخ ہے رتلام میں مشاعروں کی۔ یہاں تمام صف اول کے شعراء، چاہے وہ جوش، جگر، فراق ہوں، فلاں نظامی کانپوری ہوں، ڈاکٹر بشیر بدر ہوں، پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہوں، ڈاکٹر راحت اندوری ہوں، منور رانا ہوں، منظر بھوپالی ہوں اور بھی دیگر شعراء تمام آئے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے استاد مرحوم دانش علی گنی صاحب، ان کی صحبتیں ہمیں ملی اور ان کے توسط سے ہمیں بھی مشاعرے پڑھنے کا یہاں موقع ملا اور تمام ان نامور شعراؤں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی کا بھی نام سنتے ہیں کہ انہوں نے رتلام میں آگے مشاعرے کی نظامت کی تھی، سنچالن کیا تھا۔ جی ایسے کئی شعراء کیفی آدمی بھی یہاں پر آ کے ڈگری کالج میں اپنا کلام پڑھ کے گئے۔ اور جہاں تک کویوں کی بات آتی ہے تو ہرونش رائے بچن بھی اپنی پوری مدرسہ میں بچن رتلام میں آ کے پڑھ کے گئے۔ بالکل۔ تو رتلام کو یہ شرف حاصل ہے
کہ یہاں سے جہاں بزرگ شاعروں نے اپنے کلام پڑھے وہاں سے نئے نئے پیڑھی کے جو آج بزرگ ہو گئے ان شاعروں کی شروعات دی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس زمانے کے جو نوجوان شاعر تھے اور اب عروج پہ پہنچے ہیں ان کے آج کی استھتی کیا ہے اور کہاں پر وہ استھاپت ہے؟ اس زمانے میں منشی اذان صاحب کے بہت سے شاگرد ہوئے. دانش علی صاحب تھے, فیض رتلامی صاحب ہیں, بسم اللہ نقشبندی صاحب ہیں, اور بھی متعدد شعراء اکرام رتلام میں ہوئے, جن میں سے بہت سے تو اب اس دنیا میں نہیں رہے, وفات ہوئی ان کی. مگر پھر بھی ایک ماحول غزل کا اور ایک مشاعرے کا رتلام میں آج بھی قائم ہے. ساری دنیا میں ویسے تو شاعری کے اعتبار سے ہمارا جو نیا جنریشن ہے وہ اس طرف جو ہے کچھ کم اس کا رجحان ہے, لیکن پھر بھی ایک شمع روشن کیے ہوئے ہیں, اور جب تک ہیں ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ مشاعرے ہوتے رہیں, لوگ ادب سے جڑے رہیں اور اپنی ادبی جوہر دکھاتے رہیں. آج کے زمانے میں طنز اور کامیڈی زیادہ پسند کی جاتی ہے. شاعر اور کبھی بھی جو منچ پر آتے ہیں وہ چٹکلے زیادہ سناتے ہیں, کبھی اور کویتائیں اور کلام کم پڑھتے ہیں. یہ جو رجحان بدل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اردو غزل جو ہے اب وہ منچ سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ماحول رہا تو لوگ چٹکلوں اور لطیفوں کو ہی شاعری سمجھیں گے. دوسرا یہ کہ اب جو آل انڈیا مشاعرے ہونے لگے ہیں رتلام میں, احسان دانش صاحب, دانش علی گڑھی صاحب کے, میرے والد اکبر علی عارف کے, اور جو سخنور ہے جو مشاعروں کے لیے ذمہ دار ہوتے تھے, اس پیڑھی کے چلے جانے کے بعد سے اس قدر کے مشاعرے اب نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی واپسی ہوگی؟ پہلے سمندر قطروں کی رہنمائی کیا کرتے تھے, سمندر قطروں کی رہنمائی کرتے تھے. ایک بڑی ہستی کے پیچھے چھوٹے لوگ چلا کرتے تھے اور ان کو پورا تعاون کرتے تھے. وہ حالات جو کبھی تھے وہ آج نہیں ہیں. اب رتلام کے جو شاعر ہیں, آج کے جو استھانی شاعر ہیں, ان کا لیول آل انڈیا کے مشاعروں تک کتنا ہے, کتنی گھسپیٹ ہے, کتنی پہنچ ہے ان کی؟ چل رہے ہیں. ہمارے ساتھی ہیں بھائی عبدالسلام گوہر صاحب, وہ پڑھتے ہیں اور جاتے ہیں منچ پہ. ہمیں تو شوق نہیں ہے اور ہم اور بھی دوسری جو ہے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشاعرے نہ پڑھنے سے ہی ہمیں شہرت نہیں مل سکے گی, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم جڑے ہوئے ہیں. ہمارے 2 غزل کے مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں. 1999 میں صداقت کے پھول اور 2014 میں روشنی کی آمد. میں نے ابھی پچھلے دنوں عبدالسلام گوہر صاحب سے اسی اسٹوڈیو میں چرچا کر رہا تھا. انہوں نے آپ کے متعلق بڑی امید جتائی تھی اور کہا, آپ کا نام خصوصاً لیا تھا انہوں نے, اور کہا تھا کہ وہ ان کے کلام بہت اونچے درجے کی ان کے کلام ہیں, اونچے درجے کے شاعر ہیں. جب ہم آپ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا سینہ بھی فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. میں آپ سے تو گزارش کروں گا کہ شاعر سامعین کو اپنی کچھ کلام رچنائیں سنائیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. ایک مسئلہ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کرے کہ ہزاروں بجھتے چراغوں کا انتخاب ہے تو, ہزاروں بجھتے چراغوں کا انتخاب ہے تو, اور بساط شب جو الٹ دے وہ آفتاب ہے تو. کیا بات, ماشاء اللہ. ہزاروں بجھتے چراغوں کا انتخاب ہے تو, کیا بات. اور بساط شب جو الٹ دے وہ آفتاب ہے تو. اور بکھر بکھر سا گیا ہے ورق ورق تیرا, بکھر بکھر سا گیا ہے ورق ورق تیرا, وفا کی درس گہوں کی مگر کتاب ہے تو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. وفا کی درس گہوں کی مگر کتاب ہے. یہ پروگرام ہم, میرے والد جو رتلام کے ایم ایل اے رہے, نگر پالیکا کے عرصے تک ادھیکش رہے,
जिनकी वजह से रतलाम में बड़े मुशायरे बहुत समय तक हो रहे और स्थापित रहे, उनकी शख्सियत के बारे में आपको कितनी वाक़फ़ियत है? देखिए साहब, अकबरी बिहारी साहब जो है काफ़ी लंबे वक्त तक हमारे यहाँ नगर निगम के चेयरमैन रहे और विधायक भी रहे, और नगर निगम के चेयरमैन रहते हुए बहुत मयारी मुशायरे रतलाम में उन्होंने करवाए हैं। और महेंद्र सिंह बेदी सहर, साहिब होशियारपुरी और दीगर शोरा इकराम जो है, जो उस ज़माने के सफ़े अव्वल के शोरा शुमार होते थे। और हमारे यहाँ रतलाम में जो पेपर मिल फैक्ट्री थी, वहाँ पर साकिब रतलामी, इंद्रनाथ मल्होत्रा साहब, उनकी भी कोशिशों से यहाँ बहुत बड़े बड़े शोरा इकराम यहाँ आए और बहुत अच्छे अच्छे मुशायरे उन्होंने करवाए अकबर बिहारी साहब ने। तो नो डाउट अदब के लिए पेश है। हमारी दुआ है कि रतलाम की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मुशायरों की सरज़मीन रतलाम, जिसको 1950 से 1980 तक का सफ़र हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं, वो मुसलसल चलता रहे और आप जैसे शायर रतलाम का नाम उस स्थान पर पहुँचाए जहाँ पर रतलाम की शायरी का दर्जा होना चाहिए और रतलाम के शायरों का दर्जा होना चाहिए। इसी दुआ के साथ इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ करने के साथ हम आपके शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ यहाँ आए और शामिल हुए। सामईन से गुजारिश है कि आप मुसलसल ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आता है और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पंडित मुस्तफ़ा आरिफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हाँ, बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान दबाना ना भूलें, जिससे कि रोज़ आपको इसकी इत्तला मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें।